الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 40 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا کہ اب اس سورہ کے آخر تک منافقین زیر بحث ہیں، اور یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری کر رہے ہیں۔ حدیبیہ کا موقع تھا تو وہاں کوئی معرکہ پیش نہیں آیا۔ فتح مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی۔ بعد میں کچھ معرکے ہوئے، جیسے حنین کا معرکہ ہے۔ تاہم اس سب کے باوجود مسلمانوں کی جماعت میں وہ لوگ نمایاں نہیں ہو سکے جن کو قرآن یہاں زیر بحث لا رہا ہے۔ یہ بھی بڑے امتحانات تھے، لیکن پھر آخر میں تبوک کا امتحان سامنے آیا، اور اس موقع پر آگے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، یہ چونکہ بڑا سخت امتحان ہے، گرمی کا موسم ہے، فصلوں کے پکنے کا موسم ہے، آسانی سے لوگ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ کون رسول کا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ لیکن اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ معاملہ آگے زیر بحث آ رہا ہے۔ بہرحال جب اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کی ترغیب دی ہے تو یہ بتایا ہے کہ اس میں اگر کوئی سعادت ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتحان میں اترتے ہو اور اس میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بڑا غیر معمولی ہے۔ لیکن یہ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اپنے پیغمبر کی مدد کرتا رہا ہے، اور اب بھی اگر ضرورت ہوگی تو کرے گا۔ چنانچہ اس میں بعض واقعات کا حوالہ دیا، اور بہت دل نواز طریقے پر یہ بتایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہمارا پیغمبر مکے سے نکلا تھا، اور اس وقت بس ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا ہی تھا، اور وہ ایک غار میں تھے، اور جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس موقع پر اپنی کیا سکینت نازل فرمائی تھی، کس طرح اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی، یہ تم جانتے ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ ان واقعات کا حوالہ ہے جن سے ایک ایک شخص وہاں بھی واقف تھا، اور بعد میں بھی اس کی تفصیلات تاریخ کو ایسے منتقل ہو گئیں کہ گویا یہ واقعہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ بن گیا۔ اس پر حاشیہ ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، مکے سے نکل کر 3 دن کے لیے غار ثور میں پناہ گیر ہو گئے تھے۔ یعنی کم و بیش 3 دن وہاں گزارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اسی موقع کا ذکر ہے۔ آپ کا تعاقب کرنے والے عین اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے، یعنی ان کے قدموں کی چاپ گرد و نواح سے سنائی دے رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر کو سخت خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی شخص آگے بڑھ کر غار میں جھانک نہ لے، لیکن آپ کے اطمینان میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اپنے ساتھی کی تسلی کے لیے
آپ کی زبان مبارک سے وہ بے مثل الفاظ نکلے جو قرآن نے یہاں نقل کیے ہیں۔ یعنی وہ کیا الفاظ تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے یہ بے مثل الفاظ یہاں نقل کیے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کس طرح اپنی معیت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، یعنی جب خوف سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں، بڑی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہو، تو بڑے سے بڑا آدمی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس میں اطمینان نازل ہو جائے، اس میں دل دماغ سب پاور جا رہے، اس میں آدمی حوصلے ہمت اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اس کو سکینت سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی، اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے، یعنی تم نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اللہ کے فرشتے وہاں موجود تھے، وہ حفاظت بھی کر رہے تھے، اور مختلف مراحل پر جو کچھ حالات پیش آتے ان کا مقابلہ بھی کر رہے تھے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی، یعنی ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دنیا ہی سے رخصت کر دیا جائے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے میں، ہماری قوم میں، ہمارے قبیلوں میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا کلا کما کر دیا جائے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ پیغمبر کو زندگی ہی سے فارغ کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نیچی کر دی۔ اللہ کا پیغمبر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلا، چند کنکر ہاتھ میں پکڑے، اور رات کی تاریکی میں ایسی صورت پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو قطاریں باندھ کر دائیں بائیں چھپے ہوئے تھے کہ وہ اچانک حملہ آور ہوں گے، ان میں سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، اور پھر غار ثور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، وہ قریب تک پہنچ گئے، لیکن ان کو کوئی تردد لاحق ہوا اور اس کے نتیجے میں پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ ہی نے مدد کی، اسی کی توفیق شامل حال ہوئی۔ پھر سراقہ نے تعاقب کیا، تو جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں بھی زمین میں دھس گئے، اور رسول اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس کو بشارت دی بلکہ اطمینان کے ساتھ اپنا سفر بھی جاری رکھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری تاریخ کے بڑے غیر معمولی واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہیں، یہ سب پیش آئے۔ قرآن مجید نے یہ ان کی طرف اجمالی اشارہ کیا، اور یہی قرآن کا انداز ہے، یعنی ایسے لشکر ہوئے، ایسے لشکر گرد و پیش پہ موجود رہے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منکرین کی بات نیچی ہو کر رہی اور خدا کی بات اونچی رہی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ بالاجمال ان سب تائیدات الہی کا حوالہ ہے جو اس وقت تک ظاہر ہو چکی تھی، یعنی اس وقت تک جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے جن میں اللہ نے مدد کی تھی، اللہ کی نصرت شامل حال رہی تھی، پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں پر اللہ کا سایہ رہا، یہ ان کا حوالہ دے کے بتایا ہے کہ اس وقت اللہ نے جو اسکیم اختیار کی ہے تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، تمہیں ایک بڑی سعادت حاصل ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں، اور اگر انحراف کرو گے تو اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو۔ لہٰذا یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں کا اور تمہاری تائید کا اور تمہاری معیت کی احتیاج نہیں رکھتا، یہ تو در حقیقت تمہارے لیے ہے جو کچھ بھی ہے۔ اب فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا،
وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم نکلو، اس موقع پر بھی نکلو، اس سے پہلے مواقع پیش آئے، ان میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہی، تم نے اس کی مائیت کا ظہور دیکھا، اس وقت بھی نکلو، تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی سر و سامان کیا ہے، کتنا کچھ میسر ہو سکتا ہے، کیا ساتھ لے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکلو۔ کسی کے پاس کوئی ایک تلوار ہے تو نکلے، کوئی پیدل چل سکتا ہے تو نکلے، کسی کے پاس سواری ہے تو نکلے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت لوگوں کو ایسے ہی فراہم کرنا ہوتی تھیں، کوئی باقاعدہ فوجیں نہیں تھیں جو لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمان اور مسلمانوں کے مقابل میں بھی جو لوگ تھے وہ اسی طرح نکلتے تھے، اپنی حمیت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ ادھر یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم اللہ کے لیے نکلو، اور ہلکے ہو یا بھاری، ہلکے ہو یا بوجھل۔ میں نے لکھا ہے یعنی سر و سامان کم ہو یا زیادہ، اسے جہاد سے جی چرانے کا بہانہ نہ بناؤ۔ یہ نفیر عام کا موقع ہے، یعنی دو طرح کے موقع ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، اور جس طرح کہ ابھی بھی اللہ کا حکم موجود ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہوگا، عدوان ہوگا، اور مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو وہ اس ظلم سے لوگوں کو نجات دلائیں گے، لیکن اس میں یہ کافی ہوتا ہے کہ جتنی تعداد مقصود ہے یا جتنا سر و سامان پیش کرنا ضروری ہے بس وہ پیش کر دیا جائے، یعنی ہر شخص کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہوتا۔ عام لوگ تو آج کے زمانے میں اس طرح نکلتے ہی نہیں، بلکہ اپنی تائید فراہم کرتے ہیں، اور گھروں میں، شہروں میں جو کچھ اپنی طرف سے خدمات انجام دے سکتے ہیں انہی تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اگر ایک تعداد نکل کھڑی ہوئی ہے اور وہ کفایت کرتی ہے تو بس باقیوں کے لیے بھی اللہ نے اجری کا وعدہ کیا ہے۔ تاہم دوسرے مواقع وہ ہوتے ہیں جن میں نفیر عام ہے، یعنی سب کے سب لوگ، ہر شخص پر، ہر بالغ شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نکلے۔ تو یہ تبوک کا موقع بھی اسی طرح کا ہے، بدر کا موقع بھی اسی طرح کا تھا۔ درمیان میں بعض موقع ضرور ایسے آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ نساء میں بیان کیا ہے، یہ بتا دیا کہ سب کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ سب کے لیے نکلنے کا موقع تھا۔ اسی وجہ سے بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ انفروا خفافا و ثقالا، یعنی اس وقت ساز و سامان ہے نہیں ہے، تم کچھ سفر کے لیے میسر کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، بس اپنی خدمات پیش کر دو، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں۔ یہ نفیر عام کا موقع ہے، اس نوعیت کا کوئی عذر بھی اس وقت مقبول نہیں ہے، یعنی اب کوئی آدمی نہ اپنی بے سر و سامانی کا عذر پیش کر سکتا ہے، نہ یہ خیال کر کے بیٹھا رہ سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کافی بڑی تعداد میسر ہو گئی ہے وہ اپنا کام کر لیں گے۔ ہر شخص پابند ہے کہ وہ نکلے۔ یہ موقع جس طرح میں نے عرض کیا کہ نفیر عام کا موقع ہوتا ہے، پوری قوم کو، پوری جماعت کو، پوری جمعیت کو، ہر شخص کو جو کسی نظریے کو ماننے والا ہے اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ باہر آ جائے اور یہ خدمات انجام دے۔ قوموں پر بھی ایسے حالات آتے ہیں جب نفیر عام کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن خاص طور پر پیغمبروں کی جد و جہد میں یہ ایک بڑا نازک موقع تھا۔ تو فرمایا کہ نکلو، تم نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا و ثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ اب آزار پیش کرنے کا موقع نہیں، یہ قربانی دینے کا موقع ہے، اپنے آپ کو اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنے کا موقع ہے، اس میں کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ظاہر ہے کہ اسی کی تشریح کی جا رہی ہے، اگر تم جانو کی کہ اس میں کیا کیا تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے نتائج کتنے غیر معمولی ہیں، یہ موقع کیسا غیر معمولی ہے۔
نہ ज़مین پر اب کوئی पैगंबर आएगा, ना इस तरह आखिरी पैगंबर की दावत बरपा होगी, ना ये ज़माना क़यामत तक दोहराया जाएगा. ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, इसमें कोई शख्स भी पीछे ना रहे. इसके बाद इरशाद हुआ लौ काना अरज़न करीबन व सफ़रन कासिदन लत्तबऊक वलाकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का. अगर फ़ायदा नज़दीक और सफ़र हल्का होता तो ये लोग ज़रूर तुम्हारे पीछे हो लेते. मतलब ये है कि मुसलमानों की जमात में शामिल हैं, कोई छोटी मोटी मुहिम होती तो ये सब निकलते. ये नहीं चाहते कि इनका पर्दा चाक हो. फ़ायदे हासिल करने के लिए या कम से कम अपना नाम लिखवाए रखने के लिए ये शरीक हो जाते अगर फ़ायदा नज़दीक और सफ़र हल्का होता. माल गनीमत भी मिलता था और जब जंगें होती थी तो उसमें बहुत से दूसरे फ़वाइद भी थे. तो इसलिए फ़रमाया कि यहाँ तो अगर फ़तह भी हुई तो बड़ी मशक्क़त के बाद होगी, यहाँ बहुत सफ़र करना होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करके फिर कहीं लोग पहुँचेंगे तबूक में या उस इलाके में जहाँ ये मार्का पेश आने वाला है. तो इसलिए इनके लिए ये बड़ी मुश्किल हो गई. वरना अगर नज़दीक की कोई बात होती, फ़ायदे भी नज़र आ रहे होते, छोटी कोई मुहिम होती तो ज़रूर निकलते, ज़रूर तुम्हारे पीछे हो लेते. मगर ये मंजिल इन पर कठिन हो गई. यानी अब बताया गया कि किस तरह इनके दिल अब जान चुराने के मशवरे इनको दे रहे हैं, किस तरह से ये बहाने तराश रहे हैं, कैसे पीछे बैठ रहने के लिए आज़ार पेश करने की सही कर रहे हैं. इसकी वजह ये हुई है कि बड़ी मुश्किल पैदा कर दी. अल्लाह ताला ने ऐसी मुहिम सामने रखी जो इब्तला में आखिरी दर्जे में पहुँच गई, मगर ये मंजिल इन पर कठिन हो गई. मैंने लिखा यानी तबूक का सफ़र कौन सी मंजिल थी? ये तबूक का सफ़र था जिसमें रोम जैसी बड़ी और मुनज़्ज़म ताकत से मुकाबला था. ये जो फरमाया है ना कि अगर फ़ायदा नज़दीक और सफ़र हल्का होता तो गिरदो पेश में छोटे छोटे कबाइल की तरफ भी मुहिम्मात भेजी जाती थीं. और चूँकि वहाँ किसी मुनज़्ज़म फ़ौज से भी वास्ता नहीं होता था, जैसे कुछ लोग इधर थे वैसे ही उधर थे, तो ये चले जाते थे, साथ हो लेते थे मुसलमानों के. उसमें भी जो असल क़ुव्वत थी वो तो मुखलिस मुसलमानों ही की क़ुव्वत थी जो अपना सब कुछ लगा देने के लिए बाहर निकलते थे, लेकिन इनका भरम भी रह जाता था. अब फरमाया कि ये मंजिल कठिन हो गई क्योंकि रोम जैसी बड़ी और मुनज़्ज़म ताकत से मुकाबला था. उस वक्त की दो ही बड़ी ताकतें थीं, एक ईरान की सासानी सल्तनत और दूसरे रोम की बाज़ंतीनी सल्तनत. तो रूमियों के साथ मुकाबले के लिए रसूलुल्लाह निकल रहे थे क्योंकि इत्तलात ये मिली थी कि एक बड़ा लश्कर वहाँ जमा हो रहा है. यानी तबूक का सफ़र जिसमें रोम जैसी बड़ी और मुनज़्ज़म ताकत से मुकाबला था, मुसाफ़त तवील थी. यानी सफ़र भी मीलों का सफ़र, सैकड़ों मीलों का सफ़र. मौसम शदीद गर्म था और नए साल की फसल पक कर कटने के लिए तैयार हो चुकी थी. ये इम्तहान था जो तबूक के मौके पे पेश आया. इसको इस एक लफ्ज़ में अदा किया है वलाकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का, मगर ये मंजिल इन पर कठिन हो गई. फरमाया फसयहलिफून बिल्लाहि लविस्तताना लखरजना माकुम. अब ये अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम निकल सकते तो ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते. यानी अपने जो आज़ार पेश करके जो बहाने बनाकर ये रुके हैं, तो अल्लाह की कसमें खा खा कर ये बताएंगे कि हम तो निकलना ही चाहते थे, बस ये मुश्किल पेश आ गई, ये कुछ तबीयत नासाज हो गई, ये मसला हो गया. ये अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम निकल सकते तो ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते. युहलिकून अनफुसहुम, ये अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं. यानी ज़ाहिर है कि झूठ बोल रहे हैं, बहाने कर रहे हैं. और किसके मुकाबले में कर रहे हैं? अल्लाह के मुकाबले में कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल के मुकाबले में कर रहे हैं. ये अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं. वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह जानता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं. यानी कोई एक बहाना भी हकीकी बात का बहाना नहीं है,
بلکہ محض آزار ہیں جو پیش کر کے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو اتنے سخت لب و لہجے میں فرمایا ہے اور گویا اندر کو کھول کر رکھ دیا ہے، باطن کو نمایاں کر دیا ہے، تو اس پر حاشیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹے عذرات پیش کیے جائیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے، یعنی پھر یہی ہوگا۔ معاملہ میرا آپ کا کسی عام شخص کا تو نہیں ہے، اوپر آسمان پہ اللہ پروردگار عالم سارے معاملے کی خود نگرانی کر رہا ہے اور نیچے اس کا رسول موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو سب کچھ کھول دیا۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ بچ نکلنے کی راہ کیسے ہوئی؟ جھوٹ بولا انہوں نے، غلط آزار پیش کیے، لیکن بچ نکلے۔ کیسے بچ نکلے؟ عفی اللہ عنک لما اذنت، یعنی اس طرح بچ نکلے کہ جب وہ یہ بہانے لے کے آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ان آزار کی، ان بہانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نفیر عام کا موقع ہے، تم نکلو۔ لیکن آپ کی طبیعت میں انتہائی نرمی، بہت کریم النفسی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آ کے اس طرح کے جھوٹے عذر پیش کیے، رسول اللہ نے قبول کر لی، اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عفی اللہ عنک، اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، لما اذنت لہم، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ یعنی یہی تو موقع تھا، یہ ساری کی ساری مہم اسی لیے تھی کہ منافقوں کو بھی الگ کر کے اسی دنیا میں سزا دی جائے۔ یعنی جب مشرکین کے لیے سزا کا اعلان ہو گیا، اہل کتاب کے لیے ہو گیا، تو یہ محض اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے جھوٹے ایمان کا اظہار کر دیا۔ ان کو الگ کرنے کے لیے یہ مہم برپا کی گئی تھی، لیکن آپ کے سامنے یہ آئے تو بجائے اس کے کہ آپ سختی برتتے، آپ نے نرمی کے ساتھ ان کے آزار قبول کر لیے اور اطمینان کے ساتھ ان کو موقع دے دیا کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے، اب تو جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یعنی اس موقع کے اوپر یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ جملہ مقدر کیا ہے اور پھر اس کے اوپر کہا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی اس وقت اس جماعت کی تطہیر پیش نظر تھی، اس کو بالکل پاک کر دینا پیش نظر تھا۔ یہ کیوں اتنا ضروری تھا؟ یہ بات کے سیاسی حالات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو بڑے حادثے ہوئے، بڑا خلفشار برپا ہوا، اس سب کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں روایتوں میں بھی در اندازی کی، افسانے بھی تراشے اور دین سے متعلق بھی غلط چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، اور چونکہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ تھے تو عمومی اعتماد بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پیغمبر اور آخری پیغمبر کی جماعت ان کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بالکل ان لوگوں سے پاک ہو جائے، لیکن ہوا کیا؟ حضور کی کریم النفسی کی وجہ سے انہیں موقع مل گیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اس پر حاشیہ ہے، تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام، یعنی یہ کیوں کیا گیا کہ سب لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ نکلیں؟ معاف کیجیے، تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یعنی جب رسول اللہ کی قوم کے لیے، آپ کے مخاطبین کے لیے جزا اور سزا کا مرحلہ آ گیا، وہ لوگ جنہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کیا ہے ان کو سزا دی جائے اور دنیا ہی میں دکھا دیا جائے کہ اللہ کی دینونت کیسے قوموں کے لیے برپا ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ کہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کو ایک بڑی بادشاہی کی صورت میں اسی دنیا میں اس کی جزا دی جائے۔
یہ جزا و سزا کا مرحلہ ہے۔ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں منافقین کے چہرے سے بھی نقاب الٹ دی جائے۔ اس کے مسالے میں نے ابھی آپ کو بتا دیے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو اگر یہ اسی طرح رہتے مسلمانوں کی جماعت میں تو خود اس جماعت کو پیش آ سکتی تھیں، اور چونکہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکی تو پھر یہ پیش آئیں۔ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں منافقین کے چہرے سے بھی نقاب الٹ دی جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی اور چشم پوشی ان کے آڑے آئی، اور آپ نے یہ جاننے کے باوجود، یعنی خود حضور کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور آپ نے یہ جاننے کے باوجود کہ جو عذرات وہ پیش کر رہے ہیں سب جھوٹے ہیں، انہیں قبول کر لی۔ طبیعت میں نرمی ہو، شفقت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں پر بتایا ہے کہ بڑی غیر معمولی، بڑی نرمی، بڑی شفقت، بہت درگزر کا مزاج تھا اللہ کے آخری پیغمبر کا۔ تو پھر یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے تو شفقت، نرمی اور کریم النفسی آڑے آتی ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ تم غلط بات کر رہے ہو، یہ عذر جھوٹا ہے، تو یہ آپ نے نہیں کہا، انہیں قبول کر لیا اور رخصت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت دل نواز اسلوب میں آپ کو اس پر توجہ دلائی، یعنی بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ توجہ دلائی ہے، لیکن اسلوب بڑا دل نواز ہے، اس لیے کہ اگر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف بھی کچھ ہوا تو بڑے اعلیٰ جذبات اور قیادت کی بڑی غیر معمولی صفات کے نتیجے میں ہوا۔ کریم النفسی، محبت، شفقت، قرآن مجید نے بتایا ہے ایک دوسری جگہ کہ اگر یہ صفات آپ کے اندر نہ ہوتی تو صحابہ کرام ایمان لانے کے باوجود بھی آپ کے گرد اس طرح جمع نہ رہتے۔ تو یہ قیادت کی بڑی صفات میں سے ہے، اس لیے توجہ تو دلائی ہے، لیکن بس توجہ ہی دلائی ہے، اور دل نواز اسلوب میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت دل نواز اسلوب میں آپ کو اس پر توجہ دلائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، بات کا آغاز ہی عفو کے اعلان سے فرمایا، یعنی یہ جو کہا نا کہ عف اللہ عنک، اللہ تم کو معاف کرے، تو گویا پہلے جملے ہی میں معاف تو کر دیا۔ بات کا آغاز ہی عفو کے اعلان سے فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ مقصود سرزنش اور عتاب نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی سرزنش کرنا مقصود ہے یا عتاب کا موقع آ گیا ہے، بلکہ توجہ دلا دینا ہے کہ منافقین تمہاری کریم النفسی سے بہت غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم اپنی چشم پوشی کی وجہ سے ان کے عذرات کو لاتائل سمجھنے کے باوجود ان کو اجازت دے دیتے ہو، جس سے وہ دلیر ہو جاتے ہیں کہ ان کی مکاری کامیاب ہو گئی، حالانکہ اگر تم اجازت نہ دیتے تو یہ موقع تھا کہ ان کا بھانٹا پھوٹ جاتا، ان کے جھوٹوں اور سچوں میں امتیاز ہو جاتا۔ تمہاری اجازت کے بغیر جو گھر میں بیٹھے رہتے ہر شخص پہچان جاتا کہ یہ منافق ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہارے یہ عذرات قابل قبول نہیں ہے، جانا ہوگا، اور وہ اس کے باوجود نہ جاتے، اور یہ طے تھا کہ نہ جاتے، مشکل تھا ان کے لیے نکلنا، تو معلوم ہو جاتا کہ منافق ہے، لیکن وہ تمہاری اجازت کو اپنے چہرے کی نقاب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے جو ان آیات کے پیچھے پوشیدہ ہے، گویا اس طرح توجہ دلائی، اور یہ فرمایا کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے، یعنی وہ تو اس موقع کی تلاش پہ ہوتے ہیں، ان کی تو آرزو ہوتی ہے کہ یہ مواقع پیدا ہوں اور وہ اپنے اظہار کا لوگوں کے سامنے بھی نمونہ پیش کریں اور اللہ کے ہاں بھی بڑے مراتب پائیں۔ اس لیے وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے، وہ کبھی آ کر یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا تھا، اور اس موقع کے اوپر یہ آزار پیش کر کے
منافقین ہی تھے جنہوں نے بچنے کی راہیں نکالیں۔ اہل ایمان، سچے اہل ایمان، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، وہ کبھی اس کی جسارت نہ کرتے۔ اس طرح گویا یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کے بہانے کر کے اور عذرات پیش کر کے جن لوگوں نے اپنے آپ کو تبوک کے سفر سے پیچھے رکھا، ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے رسول نے پردہ ڈال دیا تو اس وجہ سے اب نمایاں کر کے ان پر کسی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مضمون مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے اس سورہ کے آخر تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعت اکرمہ یقول سمعت ابا ہریرہ یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ وَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمًا کذا و کذا کذا و کذا فیصدق بتلک الکلمۃ التی سمع من السماء۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 4251۔ ترجمہ ہے، اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس کا حکم صادر ہوتا ہے۔ دنیا میں بادشاہوں کے احکام صادر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک خاص طرح کے جلال کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، تو آسمان و زمین کے بادشاہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی بات کے امتثال میں سراپا عاجزی ہو کر اپنے پر مارتے ہیں، یعنی گویا ان کے ہاں امتثال امر، جیسے کہ کوئی جھک کر بات کرے تو ایک طرح سے پروں کی آواز آتی ہے اس موقع پر، یہ اس طرح کی آواز ہوتی ہے جس طرح چکنے پتھر پر کوئی زنجیر کھینچی جائے۔ پھر جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ جس میں فرشتے بھی اندیشہ، خوف محسوس کرتے ہیں کہ معلوم نہیں بارگاہ عزتی سے کیا حکم صادر ہو جائے گا، لیکن جب دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا حکم آیا، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا ہے، یعنی جو اس وقت جلال کی صورت ہوتی ہے اس میں بعض اوقات خوف سے اور اندیشے سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ پوری بات کے سننے میں کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ تمہارے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اس نے حق ہی فرمایا ہے اور وہ بلند مرتبہ ہے
بڑی شان والا ہے۔ یعنی وہ سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ حکم صادر ہوا ہے وہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے صادر ہوا ہے، اس کے حق ہونے میں کیا شبہ ہے، اور پھر وہ بات بیان کرتے ہیں۔ پھر کوئی چھپ کر سننے والا اس کو سن لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کا جس طرح ہمارا دنیا کی دوسری مخلوقات سے اتصال ہے، گھر میں کوئی بلی رکھی ہوئی ہے اور کوئی کتا رکھا ہوا ہے، اور اگر دیہات میں ہے تو جانوروں ہی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا کی دوسری مخلوقات سے جیسے ہمارا اتصال ہے، اسی طرح جنات کا فرشتوں سے اتصال ہے۔ یعنی وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر کوئی چھپ کر سننے والا اس کو سن لیتا ہے، اور یہ چھپ کر سننے والے اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ یعنی ان میں جنات میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسی ٹو میں ایک دوسرے سے اوپر نیچے کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں خاص خاص موقعوں پر کہ اب کوئی بات آئے گی اور ہم اس کو جانیں گے۔ سفیان نے اس کی صورت اپنے ہاتھ سے اس طرح سمجھائی کہ اس کو جھکایا اور اس کی انگلیاں پھیلا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا وہ نیچے سننے کے لیے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک اس بات کو سنتا ہے اور سن کر نیچے والے کو القاء کرتا ہے۔ یعنی اب وہ بات جو اوپر جانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے ہیں وہ وہاں سے اچک لیتے ہیں اور نیچے اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہ بات بتانا شروع کرتے ہیں۔ پھر نیچے والا اس سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ وہ اسے ساحر یا کاہن کی زبان پر القاء کر دیتا ہے کہ اب جو انسانوں میں سے بعض لوگ ان جنات سے رابطہ رکھتے ہیں، فرشتوں سے جنات نے بات سنی، فرشتوں تک وہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچی، اور پھر جنات سے اس کو کاہنوں تک پہنچانے کا یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے۔ جتنی بھی سن لیتے ہیں، کوئی ایک جملہ سن لیا، کوئی دو جملے سن لیے۔ اس میں بارہا یہ بھی ہوتا ہے کہ القاء سے پہلے ہی شہاب ثاقب اسے پا لیتا ہے۔ یعنی یہی موقع ہے جس کی قرآن نے بھی تصویر کشی کی ہے کہ وہ اوپر گئے ہوتے ہیں تو وہاں پر تارے ٹوٹ کر ایک سحاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، جس سے ان جنوں کو یا ان اچکوں کو یا اس طرح باتوں کو اچک لینے والوں کو بھگایا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر والا جس نے بات سنی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے والے کو بتائے، وہ شہاب ثاقب کا نشانہ بن جاتا ہے، جو میزائل کی طرح ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا نشانہ بن جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے القاء کر دیتا ہے، یعنی مارا تو جاتا ہے لیکن بات نیچے کہہ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ بات جب نیچے پہنچ گئی تو پھر پے در پے ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ آتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ کاہن، یعنی جب وہ کاہن اور ساحر پر انسانوں میں سے جنہوں نے یہ بغل بنائے ہوتے ہیں اور اس طرح کے علوم سے جن کی دلچسپی ہوتی ہے اور جو جنوں سے رابطے پیدا کرتے ہیں، پھر وہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ خود بولتا ہے۔ یعنی اب گویا وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ بات تو کوئی ایک جملہ، کوئی دو جملے، کوئی ایک خبر یہ کان میں پڑی ہے، لیکن وہ پھر انسانوں کی نفسیات کا علم رکھنے کی وجہ سے اس میں 100 طرح کے جھوٹ ملا کے، جس طرح کے نجومی حضرات بھی ہاتھ دیکھنے والے بھی کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اور جس میں کچھ حقیقت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، اس میں پھر جھوٹ پر جھوٹ ملانا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ خود بولتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کیا فلاں فلاں دن اس نے ہمیں اس طرح کی بات نہیں کہی تھی۔ چنانچہ وہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ تو جھوٹی بات تو جھوٹی ہی ہوتی ہے، تاہم اسے جھٹلانے کے لیے جب کوئی شخص مثال دیتا ہے کہ دیکھیے یہ ان کی پیشین گوئی تو بالکل غلط نکلی، یہ بات تو انہوں نے صحیح نہیں بیان کی تھی، تو فوراً ان کے حامی کہتے ہیں کہ اس دن تو بات ٹھیک نکلی تھی، اتنی بات میں تو یہ سچے تھے، تو وہ گویا ان کا دفاع اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس نے آسمان سے سنی تھی اس کی وجہ سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟
اس لیے کہ دنیا میں جو امتحان برپا ہوئے ہیں اور جس طرح انسان کو ابتلا سے گزارا جا رہا ہے، یہ امتحان اور ابتلا علم کا بھی ہے اور عمل کا بھی ہے۔ اور علم کے امتحان میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ کے حقوق کے معاملے میں آدمی صحیح جگہ پر کھڑا ہے، اور اس طرح کی چیزیں اس کو متاثر نہیں کرتیں۔ وہ ان چیزوں کے درپے ہو کر اپنے آپ کو اوہام کی نظر نہیں کرتا، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ رکھا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی ابتلا کی اسکیم کی وجہ سے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ فرشتے اس طرح پر مارتے ہیں، آواز اس طرح آتی ہے، ان کے بارے میں قرآن کی ہدایت ہے کہ کوئی شخص ان کی حقیقت کے درپے نہ ہو۔ اس میں ظاہر ہے اجمالی علم دیا جاتا ہے، بلکہ اتنے علم پر اکتفا کرے جو اللہ نے از راہ عنایت دے دیا ہے، اس لیے کہ اس کا لازمی نتیجہ دلوں کا زیغ ہے۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑے تو پھر دلوں پر ٹیڑھ آتی ہے، جس سے ہر بندہ مومن کو اپنے پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ مضمون وہی ہے جو اس سے پچھلی روایتوں میں بھی چلا گیا۔ اس میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو کوئی سچائی کسی نجومی کے ہاں یا کسی عامل کے ہاں یا کسی کاہن کے ہاں سامنے آتی ہے، اس سے متاثر ہو کر اپنا ایمان خراب نہ کرو، اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. غام صاحب کے ساتھ سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ کے کچھ تاثرات. گزشتہ کل ہمارے ملک کی ایک مایہ ناز خاتون، حریت اظہار، حریت فکر کی دائی اور انسانی حقوق کے علم بردار، پوری زندگی ان کی جدوجہد میں گزری، قانون کی بالادستی میں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو یہ حق دلانے میں کہ ان کے جو بھی نظریات ہیں وہ اس کو ایکسپریس کریں، محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ. میں ابتدا میں یہ بھی کہوں گا کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، علم فکر دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے کریکٹرز کو بہت زیادہ یاد بھی نہیں کرتے، اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. یہ لوگ آتے ہیں، دنیا سے گزر جاتے ہیں. عام طور پر تنقیدات ہی ہوتی ہیں کہ تو آزاد فکر کے خیال قسم کی خواتین تھیں. لیکن میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی خدمات، ان کا پاکستان جیسے سماج کے اندر جہاں اس قدر گھٹن ہے، ان کی فکر کو، ان کی مسائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ان کی برسی بھی تھی، ان کے بارے میں کچھ آپ کے خیالات سامنے ہیں. یہ جس رویے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ بدقسمتی سے دونوں گروہوں میں ہے. یعنی مذہبی لوگ اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں یا آپ سے نسبت رکھنے والے میں یا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں میں اب سب کے سب لوگ ایک نقطہ نظر کے حامل نہیں ہیں. بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے، سوچنے کے انداز تبدیل ہوئے ہیں. خود مذہبی لوگوں نے جس طرح دین کی تشریحات کی ہیں اس پر لوگوں کا رد عمل مختلف ہوا ہے. نئے افکار، نئے خیالات نے بھی بہت سے لوگوں کے اذہان کو متاثر کیا ہے. لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے اندر کے لوگ ہیں، ہماری قوم کے فرد ہیں. انہوں نے اگر کوئی خدمت انجام دی ہے، انسانیت کے لیے انجام دی ہے، ملک کے لیے انجام دی ہے، قوم کے لیے انجام دی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ ان کے ساتھ ہم دین کے، مذہب کے معاملات پر مکالمہ کر رہے ہیں یا اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی ان خدمات کا اعتراف کریں. تو مذہبی لوگوں کے ہاں بھی یہ خرابی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جو طبقات اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ بھی مذہبی لوگوں کے معاملے میں اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگ کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ اقدار کے لیے قربانیاں دی ہیں، سیاست میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کا پس منظر مذہبی تھا، یا وہ مذہبی علماء تھے، یا مذہب کے معاملے میں واضح رجحان رکھنے والے لوگ تھے. تو ان کو بھی ان کی شخصیت کے اس مجموعی تاثر سے کے لحاظ سے دیکھنے میں اس طبقے سے بھی کوتاہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کی طرف ضرور توجہ دلانی چاہیے کہ ہم اپنے سارے رشتوں کو زندہ رکھیں. ایک رشتہ ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، ہماری برادری سے پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید کو آپ دیکھیے تو وہ اس رشتے کو یا اس کی عزت کو کہاں تک لے گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ تمہارے والدین کا ہے. وہ اگر تمہیں کسی موقع کے اوپر مجبور کریں کہ تم اللہ کے شریک ٹھہراؤ جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، تو ان کی بات تو تم نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ ولادت نے یا تناسل کے سلسلے نے پیدا کیا ہے، اس رشتے کا احترام اس کے باوجود بھی، اتنی بڑی بات کے باوجود، صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود شرک کر رہے ہیں بلکہ تمہیں بھی شرک کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تب بھی تم ان کے ساتھ معروف کے معاملات میں، مصاحبت میں، حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں آنے دو گے. یہ بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ رشتہ محکم ہے، اسی طرح آپ کی قوم کے رشتے، آپ کے وطن کے رشتے اور بحیثیت مجموعی انسانیت کے رشتے، آپ جب اس وسعت کے ساتھ اس دنیا کو دیکھیں گے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دیکھیں گے، تو اختلافات رہیں گے، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. خود مذہبی لوگوں میں آپ دیکھیے تعبیرات کے کتنے اختلافات ہیں. یعنی ایک ہی معاملے میں بعض اوقات آپ کو 3، 4، 5 آراء مل جاتی ہیں. یہی صورتحال ایک مسلک کے لوگوں میں ہوتی ہے. آپ اہل سنت کے عنوان کے تحت بہت سے مسالک جمع کر کے دیکھ لیں، آپ اہل تشیع کے عنوان کے تحت جمع کر کے دیکھ لیں، اہل حدیث کے عنوان کے تحت جمع کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود ایک مسلک کے ماننے والوں میں بعض علمی معاملات میں اور بعض عملی معاملات میں کیسے کیسے اختلافات ہیں.
اسی طرح کی صورتحال مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے والے لیکن مذہبی معاملات میں ہم سے آپ سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال چونکہ ایک واقعی صورتحال ہے تو اس میں صحیح رویہ کیا ہوگا؟ صحیح رویہ یہ ہوگا کہ ہم جن معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنا اختلاف پیش کریں، اس پر مکالمے کا دروازہ کبھی بند نہ کریں۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو اسی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ وہ بات کہے، لوگوں کے ذہن اور فکر کو تبدیل کرنے کی صحیح کریں۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بھی اگر کوئی خلجان پیدا ہوا ہے تو اسے رفع کرنے کی صحیح کریں، وہ ہمارا الگ کام ہے۔ لیکن جب تک کوئی تبدیلی اس طرح کی نہیں آتی تو کیا ہم لوگوں کی خدمات کو، ان کی شخصیت کو، جن اقدار کے لیے جیتے رہے اس کو بھی نظر انداز کر دیں گے؟ تو ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں تو جس طرح ذاتی زندگی میں، انفرادی معاملات میں لوگوں میں بعض اوقات بڑی غیر معمولی خوبیاں ہوتی، آپ کو وہ خوبیاں ہر طبقہ فکر میں بہت سے لوگوں میں مل جائیں گی، لیکن بہت سے دوسرے معاملات ہوں گے کہ جن میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو ٹھیک نقطہ نظر نہیں ہے، یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی سیاسی معاملات میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ 4 چیزوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ دور حاضر کا اگر کوئی عطیہ ہے تو یہ سیاسی معاملات میں 4 چیزیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں یہ اعتماد پیدا ہوا ہے اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے کہ جمہوریت کی بنیاد پر حکومتوں کا نظم چلنا چاہیے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، یعنی اس سے پہلے تو آپ جس زاویے سے دیکھ لیں راستہ اس کے سوا کوئی نہیں تھا کہ لوگ تلوار کے زور پر اپنی حکومتیں قائم کریں، فتوحات کی بنیاد کے اوپر قوموں اور ملکوں پر اپنا قبضہ جاری رکھیں، اور پھر اس کے بعد سوائے استبداد کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی تھی۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی پرامن ذریعہ بھی اختیار کرتے تھے تو وہ ملوکیت کا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو جمہوریت کے لیے جو ادارے بنے، جس طرح سے مختلف دساتیر بننا شروع ہوئے، جیسے ایک قومی میثاق ایک زندہ حقیقت بن کے سامنے آیا، تو اس نے یہ راستہ کھولا کہ ہم لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومتیں قائم کریں۔ اسی طرح سے قوموں کا حق خود ارادی، یہ 1928 کے بعد دنیا میں تبدیلی آئی ہے، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، یعنی 100 سال بھی نہیں پورے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے دنیا میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر میرے پاس قوت ہے اور میں کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہوں تو بس وہ میری جائز حکومت ہے۔ لیکن اب یہ مان لیا گیا کہ نہ فتوحات کی بنیاد پر بننے والی حکومتیں جائز ہوتی ہیں اور نہ کسی علاقے کے حق خود ارادی کی آپ نفی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی قومیت ہے، لوگ ہیں، ان کے پاس جگہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک الگ حکومت ہونی چاہیے، تو یہ ان کا قومی حق ہے، اس کو آپ کو ماننا ہوگا۔ اسی طرح کی صورتحال بنیادی انسانی حقوق کی، یعنی بنیادی انسانی حقوق کا ایک اجمالی شعور تو لوگوں میں رہا ہے، لیکن یہ دور حاضر کا بڑا کارنامہ ہے کہ وہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بیان فرمائی تھی، اس کو عالمی سطح پر بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر میں بدل دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجمالی اور تفصیلی تعلق ہے، اس میں بھی بعض چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جو حدود اللہ کے پیغمبر نے متعین کیے تھے اس میں بعض جگہ انسان تجاوز کر گیا ہے، تاہم ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق دنیا کے ہر دستور میں موجود ہوتے ہیں، ان کے حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے خلاف عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں دیتی، کوئی قانون سازی ہو جائے تو اس بنیاد پر اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پڑ گئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے جس میں انسان، ایک عام انسان کے حقوق نے بھی یہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں تو آپ جو کہہ دیں گے وہ قانون بن جائے گا۔ قانون کے بننے کا ایک عمل ہونا چاہیے، اور وہ حکم جو صادر ہوگا کسی بھی ایوان اقتدار سے وہ قانون کے یا مقننہ کے اندر سے گزر کر آنا چاہیے، پھر اس کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ
ان چاروں بنیادی اقدار کے معاملے میں انتہائی حساس تھیں. ہمارے معاشرے میں ان کی اس معاملے میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں، بڑی جرأت، بہت بہادری، بہت انصاف کے لب و لہجے میں اور نہایت دیانت کے ساتھ وہ ہمیشہ ان موضوعات پر گفتگو کرتی تھیں، اور ایسے گفتگو کرتی تھیں کہ جب لوگوں کی زبانیں گنگ ہوتی تھیں اس وقت بھی وہ تنہا بول رہی ہوتی تھیں. یعنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھان پانسی خاتون میں گویا بجلی بھر دی، اور جن لوگوں سے ان کو شدید اختلاف ہوتا تھا ان پر بھی کوئی اگر ابتلا آ جائے تو انہی کی آواز ہوتی تھی کہ جو ان کے حق میں اٹھتی تھی. اچھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں جس طرح کی دہشت گردی ہوئی اور جس طرح سے مختلف گروہوں نے لوگوں کو مارا اور گلیوں اور بازاروں میں بچوں کا، عورتوں کا کسی کا لحاظ نہیں کیا، تو کیا جذبات تھے ان کے خلاف. لیکن جب ان لوگوں کے خلاف، یعنی ان دہشت گردوں کے خلاف ہماری افواج نے آپریشن کیا اور اس میں معلوم ہوا کہ کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو وہ جنہوں نے جہاد کیا تھا ایک طرح سے اس موضوع پر، ان کی ایک رائے تھی اور وہ ان دہشت گردوں کے خلاف شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی، لیکن اس موقع پر صرف ان کی آواز اٹھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کو حق نہیں. اگرچہ یہ انسانیت کے دشمن تھے لیکن آپ ان کے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. فوجوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے انتقام کے جذبے میں آ کر اقدام کریں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں جرأت، بہادری، دیانت، اپنے مسلک یا اپنے نقطہ نظر کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے وہ کس درجے میں تھی، اور ان سیاسی اقدار کی وہ کتنی بڑی پاسبان تھیں. اس لیے میرے خیال میں اس سے قطع نظر کہ مجھے یا آپ کو ان کے کسی نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم سب کو ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہم سب یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے عام طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ جو فکری جدوجہد ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پریس کانفرنس کر دیتا ہے، کوئی مذمتی قرارداد پیش کر دیتا ہے، کہیں مال روڈ پہ پلے کارڈ اور بینر اٹھا کے واک کر لیتا ہے احتجاجی، اس سے کہاں تبدیلی آتی ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، وہ رخصت ہوئیں، ان کی کل برسی تھی، ایک مجلس کا بھی اہتمام ہوا، پاکستان بھر سے وہ آوازیں جو کہیں اور کچھ نہیں بول سکتی تھی لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی برسی کا موقع ہے، تو کھل کے جو کچھ ان کے دل میں تھا لوگوں نے بیان بھی کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک فرد، ایک نہتی خاتون بھی اگر چاہیں تو وہ کسی بھی سماجی تناظر کے دھارے کو موڑنے کا، اس کو نیا رخ دینے کے لیے مہمیز فراہم کر سکتی؟ اس میں کیا شک ہے؟ آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ بعض اوقات تنہا آوازوں نے بدل دی ہے. میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ بندوقیں اٹھانے والے اور تلواریں لہرانے والے وہ تو دنیا میں صرف فساد پیدا کرتے ہیں. کسی اچھے نظریے کے لیے بھی اٹھاتے ہیں تو فساد اور تخریب کے سوا دنیا کو کچھ نہیں ملتا. لیکن وہ لوگ کہ جو اس طرح سے مظلومانہ جدوجہد کرتے ہیں اور نہتے بغیر کسی ہتھیار کے ہمیشہ استدلال کے ساتھ اپنی زبان سے ایک فکر پیش کرنے کی صحیح کرتے ہیں، وہی بتدریج مؤثر ہوتے ہیں. یہ اس مرحلے میں نظر نہیں آتا کیونکہ انسان جلد باز ہے، تو اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ اثرات کیسے نیچے تک پہنچتے ہیں، لوگوں کو کیا قوت عطا کرتے ہیں، ان کے شعور میں کیا تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز کو کس طرح متاثر کرتے ہیں. یہ تدریجی عمل ہوتا ہے. اس کے لیے میرے نزدیک مغرب میں جو تبدیلی آئی ہے، آخر یہاں ایک تبدیلی آئی نا، بادشاہت بھی تھی، کلیسا کا نہاد بھی تھا. آپ ہولی رومن امپائر کے زمانے سے تاریخ پڑھنا شروع کریں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی. اس سب کچھ کے باوجود یہ مفکرین ہیں، بڑے فلسفی ہیں، حکماء ہیں، اسی طرح کے کچھ کلندرانہ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ وہ تبدیلی پیدا کر دی کہ جس کے بعد جس طرح میں نے ان چاروں چیزوں کا ذکر کیا، یہ عالمی سیاسی اقدار بن گئی. یعنی آج قوموں کے معاملے میں یہی اقدار معیار کا کام دیتی. آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر انسانی حقوق کی صورتحال درست نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ جس کا جو جی چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے. تو یہ معیارات ہیں جن پر اب دیکھا جاتا ہے. دیکھنے والے خود کتنی پابندی کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فکری لحاظ سے یہ معیارات بن گئے ہیں اور ان کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، دساتیر بنتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ استبداد پھر بالکل برانہ ہو کر ناچنا شروع کر دے.
ہمارے ملک میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کشمکش پہلے دن سے ہے، اور وہ یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہاں پر کوئی جمہوری حکومت قائم نہیں ہونے دینا چاہتی، تاہم اس کو بھی آ کے جانا پڑتا ہے، اور ہوتے ہوئے بھی کچھ پردے اور کچھ نقاب ہیں جو اوڑھنے پڑتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ ہم دوسرے ملکوں سے اس معاملے میں کچھ آگے جا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑی گھٹن ہے، بڑی گھٹن کے باوجود بھی بہت آزادی ہے، اور آپ باقی ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، آپ عرب ممالک میں جا کے دیکھیں، خلیج کے ملکوں میں جا کے کچھ وقت گزاریں، اسی طریقے سے میں نے خود ملیشیا میں 10 سال گزارے ہیں۔ ہمارے ملک میں آزادی رائے، حریت فکر کے مواقع ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ کن لوگوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ اصل میں انہی لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ کسی نے دانش کے میدان میں، کسی نے مذہب کے میدان میں، اسی طرح سے کسی نے سیاست کے میدان میں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کے پاس بندوق کی طاقت ہے، 1000 پردوں کے اندر سے بیٹھ کر حکومت کرنا پڑتی ہے، اور یہی وہ قوت ہے، یہ فکری قوت، جو مجھے امید ہے کہ ایک دن اس صورتحال کو تبدیل کرے گی، اور ہم ایک آزاد جمہوری حکومت اپنے ملک میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب آسمہ جہانگیر صاحبہ کی زندگی، حیات، خدمات اور معاشرے پہ ان پہ اثرات کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر کو ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ ایک سوال سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی سورہ محمد کے اندر ایک آیت کی تفہیم آپ اکثر بیان کرتے ہیں غلامی کے خاتمے کے ضمن میں، کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کوئی قیدی غلام نہیں بنایا جائے گا، اما منن بعد و اما فتان حتی تضی الحرب اوزارہا، یا تو جنگی قیدیوں کو فدیہ لو کے چھوڑا جائے گا یا احسان کر کے چھوڑا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری امت کی جو پوری علمی روایت ہے، ماضی کی تراث ہے، اس کے اندر تو یہ نقطہ نظر آج تک کسی نے پیش ہی نہیں فرمایا کہ جی اتنی واضح، اتنی صریح، اتنی لفظی اگر چیز قطعیت سے بیان ہوئی ہے کہ دو ہی امکانات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، آپ کے بعد خلفاء، فقہا تمام لوگ غلامی کو جائز قرار دیتے ہیں جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ تو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماضی کی پوری علمی روایت سے قطع نظر ہو کہ یہ ایک اپنی لفظی تحلیل پہ اصرار آیت سے کیسے ثابت ہوتی ہے یہ بات، اور یہ باقی جتنے لوگ تھے اتنی واضح تھی تو ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی جس روایت کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ جب قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہ روایت کہاں پائی جائے گی؟ وہ آپ کے مفسرین میں ہوگی نا۔ تو آپ سب سے پہلے طبری کو اٹھا لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو تابعین کی آراء نقل کی ہیں، سب سے پہلے وہی لوگ ہیں نا، یعنی یا کوئی صحابی ہوگا جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، یا پھر ان کے شاگرد ہوں گے۔ تو تابعین کی جو آراء انہوں نے نقل کی ہیں وہ بالکل اس آیت کی تعلیف میں وہی ہیں جو رائے میں نے بیان کی ہے۔ اچھا، زمخشری کو دیکھ لیں، اس نے جب اس کی تعلیف بیان کی ہے تو بالکل وہی بات کہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ ابن کثیر کو دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں اس کو، یعنی ابن کثیر تو روایت کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں، بالکل وہی بات بیان کی ہے۔ یعنی یہ ساری بات جو میں نے بیان کی ہے کہ یہ آیت سورہ محمد کی اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ اب مسلمان جب برسر جنگ ہوں گے اور اس میں قیدی پکڑے جائیں گے تو دو ہی صورتیں ان کے لیے جائز ہیں، یعنی یا وہ ان کو احسان کے طور پر چھوڑ دیں گے اور یا فدیہ لے کے چھوڑیں گے، نہ کسی کو قتل کرنے کی جسارت کریں گے اور نہ کسی کو غلام بنائیں گے۔ تو اس طرح گویا غلامی کا دروازہ بند کر دیا، وہ جہاں سے پیدا ہوتی تھی۔ اس میں میری بات آدھی بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ پہلو ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا، اور میں نے بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی کے مطابق عمل کیا ہے۔ بدر میں اسی کے مطابق عمل کیا، احد میں اسی کے مطابق عمل کیا، باقی جنگوں میں بھی ہمیشہ اسی کا لحاظ رکھا ہے، سوائے اس کے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض غلط فہمیاں لوگوں کو ہوئی ہیں جن کا میں نے اپنی کتاب میزان میں تحلیل کر کے بتا دیا ہے کہ ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ تو پوری بات بیان نہیں کی جاتی۔ وہ جو موجود غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آزاد کر دی گئیں، میں نے یہ بتایا ہے کہ نہیں کی گئیں، ان کے لیے دوسرے راستے کھولے گئے اور ان کے معیارات کیسے بلند کیے گئے، ان کا سماجی مرتبہ کیسے بلند کیا گیا، ان کے لیے آزادی کی راہیں کیسے کشادہ کی گئیں، ان کی ایک پوری تفصیل بیان کی ہے۔
تو وہ دین جس نے پہلے دن آ کے اعلان کیا کہ فک و رقبہ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، وہ کسی موقع کے اوپر گویا حکم دے گا کہ آپ بنا بھی لیں. تو یہ تو خود ایک تضاد ہے. سب لوگوں نے یہی بیان کیا ہے. یہ جانتے ہیں آپ کہ ہمارا جو علم ہے وہ اس آیت کے بارے میں پھر کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت فقتلوا المشرکین سے منسوخ ہو گئی. اچھا، میں نے جس چیز سے اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے. آیت کی تعلیف تو سب وہی بیان کر رہے ہیں. ذرا نکال کے دیکھیے، آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ تابعین کے عہد سے لے کر بعد کے زمانوں تک جلیل القدر اہل علم نے یہی مطلب بیان کیا. اس کا میں نے کوئی نیا مطلب نہیں بیان کیا اس کا. یعنی ہم صاحب اگر آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں صحیح کہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی صراحت قطعی ہے، اس سے یہی دو امکانات برآمد ہوتے ہیں اور کوئی امکان نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو پوری روایت جاری رہی فقہا کی، اور سب علماء نے اس کو جائز بھی سمجھا، خود مفسرین نے، محدثین نے بھی، تو اس کی وجہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر وہ آپ سے متفق ہے، لیکن ایک دوسری جگہ پر جا کر ان کا ایک دوسرے نقطہ نظر میں اختلاف ہو گیا ہے، تو وہ اس آیت کو منسوخ کر رہے ہیں. جب آیت کا مطلب آپ بیان کریں، منسوخ کیوں کہیں گے؟ آیت کے کوئی معنی ہوں گے نا. اگر آیت یہ تحدید نہیں کر رہی تھی تو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت؟ بہت اہم بات. تو اس وجہ سے آپ پڑھیے نکال کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت کا مطلب، اس کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ کوئی مختلف سمجھ سکتا ہی نہیں. جن لوگوں نے یا چند لوگوں نے اگر کہیں اختلاف کیا ہوگا تو وہ ایک مرجوع اختلاف ہے. بڑے لوگ، بڑے مفسرین آیت کی یہی تعلیف سمجھ رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں. اب جب یہ تعلیف طے ہو گئی تو اس کا مطلب ہے حصر کے اسلوب میں قرآن نے کہہ دیا کہ دو ہی صورتیں ہیں، کوئی تیسری صورت جائز نہیں ہے. تو اب ضرورت پڑے گی نا کہ اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو منسوخ کریں. وہی کیا انہوں نے. اس سے میں نے اختلاف کیا. ٹھیک آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، کہ یہ توکل اور عقل اور تدبیر کے ذریعے کام کرنے میں کیا جوہری فرق ہے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں، لیکن جب آدمی تدبیر کرتا ہے تو تدبیر کرتا ہے، اس میں سارے پروز اینڈ کون، ساری باؤنڈریز، ہر چیز دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ نکلتا ہے. تو پھر توکل پھر کہاں رہ گیا؟ اگر آپ نے تدبیر ہی کرنی ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس دنیا میں جو ہم آراء قائم کرتے ہیں، جو تدابیر کرتے ہیں، کیا 100% ان کا نتیجہ ویسے ہی نکلتا ہے جیسے پانی بہا دیا جائے تو اپنی سطح ہموار رکھتا ہے؟ طبعی قوانین کے مطابق جو نتائج نکلتے ہیں، اخلاقی معاملات میں تو نتائج ایسے نہیں نکلتے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ساری قوت ہم نچوڑ دیتے ہیں، ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تدبیر ہی پر اس دنیا کے اندر نتیجے نکلنے ہیں. اس لیے تدبیر کرو، اس کا علم حاصل کرو. اگر کسی چیز کے لیے تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھو، اس کا سائنسی علم حاصل کرو تاکہ تم صحیح نتائج تک پہنچ سکو. سائنسی علم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حقیقی تجربے اور حقیقی مشاہدے سے نتائج نکالو. اور تدابیر کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کرو. لیکن چونکہ ہر تدبیر لازم و ملزوم کے طریقے پر نتیجہ نہیں نکالتی، تو اس وجہ سے یہ اطمینان رکھو اور اس پر بھروسہ کرو کہ نتیجہ اللہ کے اذن سے نکلتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ معاملے کو اللہ کے آخر میں سپرد کر دیا جائے اور اس پر بھروسہ رکھا جائے تاکہ انسان مایوسی سے بچے اور ایک کے بعد دوسری تدبیر کی طرف بڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے. ٹھیک. یہ جو سید عائشہ سے مروی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسمہ ٹوٹا ہے تو اب میں نے محنت تو کرنی ہے، لیکن اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ میری محنت کارگر ہو اور جس مقصد کے لیے میں بازار جا رہا ہوں تو اس موقع پہ کوئی طوفان، آندھی، بارش، مجھ پر کوئی آفت نہ آئے اور میں اس جگہ پہ کامیاب ہو جاؤں. یہ باہر نکلنا اللہ کے اذن سے ہے. آپ کے اندر بازار میں جانے کی ہمت اللہ کے اذن سے ہے. جو 4 پیسے آپ کو ملے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہیں. وہ جیب میں رہ جائیں گے بازار جانے تک، وہ اللہ کے اذن سے ہے. تو ایک ایک قدم کے اوپر اللہ کا محتاج ہے بندہ. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کر کے نکلو. تو یہ تو نہیں کہا کہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لو اور کہو کہ تسمہ آسمان سے گر جائے. نہیں، وہ نکلنا بھی ہے، اس کے لیے پیسے بھی جیب میں ہونے چاہیے، بازار میں بھی جانا ہے، تلاش بھی کرنا ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کی توفیق اور اذن ہی سے یہ ملے گا. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.